ایک مرتبہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ سے سیر کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام کو عرب کا ایک سرخ اونٹ پسند آ گیا۔ حضور نے دیکھا کہ باہر کچھ لوگوں نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے، قافلے والوں کا ٹھہراؤ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے پاس ایک سرخ اونٹ دیکھا تو میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرب کا وہ سرخ اونٹ جو ہے وہ پسند آ گیا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اس اونٹ کی جو آقا کو پسند آ جائے۔ کاش کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا کرم کرے کہ ہم بھی حضور علیہ السلام کو پسند آ جائیں۔ آج ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں نا، تو ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام سماعت نہیں فرما رہے، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں۔ ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، تو اگر کوئی تنا بھی پکارے تو حضور سماعت فرماتے ہیں۔ یہ تو پھر حضور کی پوری مجلس محفل کی لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور علیہ السلام کو عرب کا سرخ اونٹ پسند آ گیا۔ حضور نے فرمایا ایک قافلے والو دیکھو، میں اونٹ خریدنے تو نہیں آیا تھا، میں تو یہاں سیر کے لیے آیا تھا، مجھے یہ اونٹ پسند آ گیا، تم کیا یہ اپنا اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ ہم بھی بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میرے پاس مال تو نہیں ہے، میرے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے، اگر یہ چاہو تو اونٹ مجھے دے دو، میں وہاں اپنے گھر جاؤں گا، اپنے گھر جا کے تمہیں اس کی قیمت بھیج دوں گا۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ یہ اونٹ لے جائیں۔ اب وہ حضور کا جانا دیکھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام اونٹ کو لے جا رہے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو اب لوگوں میں ایک کلام شروع ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم نے عرب کا سرخ اونٹ، علماء جانتے کہ اس کی کتنی قیمت ہے، تم نے اتنا قیمتی اونٹ ایسے ہی دے دیا۔ کسی نے پوچھا کہ کیا تم نے نام پوچھا تھا، کیا تمہیں نام معلوم ہے، کیا تمہیں پتہ معلوم ہے، کیا تم نے کیا اس نے کوئی چیز گروی رکھوائی تھی؟ کہا نہیں، ہمیں نام تو نہیں معلوم، ہاں اس نے کوئی چیز بھی گروی نہیں رکھوائی تھی، لیکن بس وہ آیت ہے نا اس کا ہم تو آنا دیکھتے رہ گئے، جب وہ جا رہا تھا نا ہم تو اس کا جانا دیکھتے رہ گئے، جب وہ کلام کر رہا تھا ہم تو اس کو کلام کرنا دیکھتے رہ گئے۔ ایک نے کہا کہ جب وہ کلام کر رہا تھا اس کے منہ سے ایسے پھول چڑھ رہے تھے، یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، اور گلے لبائے نازک ان کے ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل کی دیکھ گلشن گلاب میں۔ اس نے کہا ارے تم تو ان کے کلام میں کھو گئے تھے، تم تو ان کے لبوں میں کھو گئے تھے۔ ایک نے کہا کہ جب وہ کلام کر رہے تھے نا تم ان کے کلاموں میں کھو گئے تھے، میں تو ان کی کندن والی زلفوں میں کھو گیا تھا، میں تو ان کے زلفوں کے پیش و خم میں کھو گیا تھا۔ کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یاتی نظیر و کفی نظر مثل نشد پیدا جانا، کہ جب تاج کا تاج ترے سر تو ہے تجھ کو شہید سرا جانا، انا فی عطش و سقا کا عطن ہے اے سوئے پاک ہے ابر کرم برسن ہارے رنجم رنجم دو بوند ادھر بھی گرا جا۔ اللہ فرماتے ہیں بس خامے خامے نوائے رضا، بس خامے خامے نوائے رضا، سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، بس خامے خامے نوائے رضا۔ نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا نہ تکتا نہ چار اسرا پڑا۔ اللہ اکبر۔ ایک نے کہا کہ تم تو ان کے بول سن رہے تھے، تم ان کی زلفوں میں کھو گئے تھے۔ ایک نے کہا کہ جب وہ کلام کرتا تھا نا ان کے منہ سے ایسی روشنی نکلتی تھی جو مجھے سامنے والے پہاڑوں پہ نظر آتی، جو مجھے سامنے والے پہاڑوں پہ نظر آتی تھی۔ شاید فرماتے ہیں مازاک کا کجنا نیل بھرے، وہ شمس کا پھٹنا مکھ پہ ملے، میم کا گھنگٹ چہرے تلے، وہ عرش کا تارا آبد ہے، اور یاسی کی چمک ہے داتن میں، تہا کا کرشمہ آنکھن میں، بل فجر کا جلوہ گالن میں، وہ رب کا پیارا آبد ہے۔ اچانک ایک نے کہا کہ تم ان کے کلام میں کھو گئے تھے، ایک نے کہا کہ تم ان کے زلفوں میں کھو گئے تھے۔ اب کسی نے کہا ارے نام بھی نہیں پوچھا، پتہ بھی نہیں پوچھا، کوئی چیز گروی بھی نہیں رکھوائی ہے، اور اتنا قیمتی اونٹ ایسے ہی لے گئے۔ گویا کہ کلام نے یہ تاثر دیا کہ اونٹ چوری چوری۔ ابھی کلام نے یہ تاثر دیا تھا کہ اتنے میں خیمے کی اور سے آواز آئی انا ضامن لثمر جبلکم، میں تمہارے ضمانت دیتی ہوں۔ ایک عورت نے کہا کہ میں تمہارے اونٹ کی ضمانت دیتی ہوں۔
لوگوں نے کہا ارے چلو کوئی تو ہے، کوئی تو جانتا ہے، کوئی تو پہچانتا ہے، کسی کو تو نام معلوم ہے۔ اس عورت نے کہا ارے سنو، جانتی تو میں بھی نہیں ہوں۔ کہا پھر ضمانت کس بات کی ہے، پھر ضمانت کس بات کی؟ اس عورت نے کہا یہ نہ کہ وہ چوری ہو گیا، ارے میں ضمانت دیتی ہوں کیونکہ جب وہ تم سے کلام کر رہا تھا پردے کی اور سے میں نے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا تھا، اتنا حسین چہرے والا جھوٹا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اتنے حسین چہرے والا جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ ابھی یہ کلام ہو ہی رہا تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان قیمت لے کے آئے گئے۔ صحابہ نے فرمایا یہ قیمت بھی لے لو اور یہ چند اضافہ کھجوریں بھی لے لو۔ اب انہوں نے کہا اب ہمیں قیمت کو چھوڑو، اب ہمیں قیمت بھی چاہیے۔ لوگوں نے کہا، صحابہ نے پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ کہا اب ہمیں یہ بتاؤ کہ وہ من موڑا کون تھا، وہ آیا کہاں سے تھا؟ صحابہ نے کہا تم بڑے خوش قسمت ہو، وہ دیکھو جو کھجوروں کا باغ نظر آ رہا ہے، تم شہر مدینہ کے قریب آ چکے ہو، یہ نبی کریم کا در ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سارے کے سارے کافر والے حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اب وہ سارے کے سارے کلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے واپس لوٹ گئے۔ پورا قافلہ حضور پر ایمان لے آیا۔ اب جب وہ واپس لوٹ رہے ہیں تو ان کے ناز، ان کے تیور ہی بدلے ہوئے ہیں۔ گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناز کے انداز ہمارے نہیں ہوتے، کہ جوہری مگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ بھیک اگر آپ یہ در سے اس کھاج سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بیدام ہی بک جائیے بازار نبی میں کہ اس شان کے سودے میں پھنسارے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا تو ایسا حسن عطا فرمایا۔